بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب التوکیل کا بیان چل رہا تھا اور مختلف امور کی وکالت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم جس باب کو شروع کریں گے اس کے اندر خرید و فروخت کا جس شخص کو وکیل بنایا جاتا ہے اس سے متعلقہ مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ تو ہمارا جو اس باب کا عنوان ہے وہ ہے باب الوکالۃ بالبیع والشراء، خرید و فروخت کا وکیل بنانے کا باب۔ یعنی اس باب کے اندر ایسے مسائل ذکر کیے جائیں گے جس میں خریدنے کا یا بیچنے کا وکیل بنایا جاتا ہے۔ الامر بشراء الطعام على البر في دراهم كثيرة وعلى الخبز في قليله وعلى الدقيق في متوسطه وفي متخذ الوليمة على الخبز بكل حال. هذه الوكالة ينبغي أن تكون باطلة لأن الطعام يقع على كل ما يطعم فتكون جهالة جنسه فاحشة، لكن المتعارف في قوله اشتري لي طعاما أن يراد به الحنطة أو الدقيق أو الخبز، ولا يصح بشراء شيء فحش جهل جنسه كالرقيق والثوب والدابة وإن بين ثمنه. اعلم أن كل شيئين يتحد حقيقتهما ومقاصدهما فهما من جنس واحد، وإن اختلفت الحقيقة أو المقاصد فهما من جنسين. فإن فحش جهالة الجنس بأن قد ذكر جنسا تحته أجناس كالرقيق فإنه ينقسم إلى ذكر وأنثى، وهما في بني آدم جنسان لاختلاف المقاصد، ثم كل منهما قد يقصد منه الجمال كما في التركي، وقد يقصد منه الخدمة كما في الهندي، وكذا الثوب والدابة، فلا يصح الوكالة بشراء هذه الأشياء وإن بين الثمن إلا إذا ذكر نوع الدابة كالحمار، والمراد بالنوع ها هنا الجنس الأسفل في صلاح الفقهاء. أطلق عليه النوع لأنه نوع بالنسبة إلى الأعلى ويسمى في المنطق نوعا إضافيا، أو ثمن الدار أو المحلة، أي الدار مما فحش جهالة جنسه فلا بد أن يبين ثمنها ومحلتها. وصح بشراء شيء علم جنسه لا صفته كالشاة والبقرة فإنهما جنس واحد لاتحاد المقصود والمنفعة فلا يحتاج إلى بيان الصفة كالثمن والهزال. ويصح بشراء شيء جهول جنسه من وجه كالعبد، أو ثمن عين نوعا. العبد معلوم الجنس من وجه لكن من حيث المنفعة والجمال كأنه أجناس مختلفة، فإن بين نوعه كالتركي تصح الوكالة، وكذا إذا بين ثمنا ويكون الثمن بحيث يعلم منه النوع. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس باب کے اندر بنیادی طور پر مصنف رحمہ اللہ نے 11 ابحاث ذکر کی ہیں، ایک کے بعد دیگر ان تمام ابحاث کا بیان آئے گا۔ کچھ مباحث آج کے اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ مسائل کو شروع کرنے سے قبل جنس کی تعریف سمجھ لیجئے، چونکہ جنس کی تعریف میں فقہا اور اصولیین کا اختلاف ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر مسائل کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان میں متعدد مسائل ایسے ہیں جس کی بنیاد وہ جنس، نوع اور صفت پر قائم ہے۔ اصولیین کے نزدیک ہر دو ایسی چیزیں جن کے اغراض اور مقاصد ایک ہوں اس کو جنس کہا جاتا ہے۔ یعنی بنی آدم میں مرد اور عورت دونوں کے مقاصد مختلف ہیں، تو اس لیے یہ دو مختلف اجناس ہیں اصولیین کے نزدیک، جبکہ اہل منطق کے نزدیک ہر وہ دو چیزیں جن کی ماہیت ایک ہو وہ جنس کہلائے گی۔ چنانچہ ان کے نزدیک مرد عورت ایک ہی جنس ہیں، یعنی حیوان ایک جنس ہے، اس کے تحت بہت ساری انواع آتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اہل منطق جس کو نوع کہتے ہیں، جیسے مرد ہے، عورت ہے، یہ نوع ہے، اور حیوان ایک جنس ہے، فقہا اسی نوع کو جنس کہتے ہیں۔ تو ہمارے سبق کے اندر جو مسائل آئیں گے وہ فقہا کی اصطلاح کے مطابق آئیں گے، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو فقہا کے ہاں جنس ہے اس کی بھی دو نوعیتیں ہوتی ہیں۔ کچھ اجناس ایسی ہوتی ہیں جن کے تحت 2-3 انواع ہوتی ہیں، جیسے گندم ہے، آٹا ہے، اور کچھ ایسی اجناس ہیں جن کے تحت بہت ساری انواع آتی ہیں، جیسے غلام ہے، کپڑا ہے، جانور ہے۔ اب اس کے تحت بہت ساری انواع آئیں گی۔ تو پہلی جو نوعیت ہے جنس کی جس کے تحت 2-3 انواع ہوتی ہیں، اس میں اگر جہالت ہو، اس کو بیان نہ کیا جائے تو اس کو جہالت یسیرہ کے گروپ کے اندر، اس فریق کے اندر رکھا جاتا ہے۔
اور جو دوسری جنس کی قسم ہے جس کے تحت بہت ساری انواع ہوتی ہیں، اگر ایسی جنس کو نہ بیان کیا جائے تو اس کو جہالت فاحشہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ جہالت یسیرہ اور جہالت فاحشہ، اس کی بھی تعریف کر لیتے ہیں۔ دراصل جہالت 3 طرح کی ہوتی ہے: جہالت فاحشہ، جہالت یسیرہ اور جہالت متوسطہ۔ جہالت فاحشہ کہتے ہیں جنس کی جہالت کا پایا جانا، جنس معلوم نہیں ہے۔ اور جنس میں بھی میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ایسی جنس جس کے تحت بہت ساری انواع ہیں، اگر ایسی جنس ہے جس کے تحت 2-3 انواع ہیں تو ان کو عرف کے ذریعے، قرائن کے ذریعے، قیمت کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے۔ جہالت یسیرہ وہ جہالت نوع ہے، جیسے کسی کو نوع تو بتا دی، مثلا اب گدھا ایک نوع ہے، اب وہ بتا دیا کہ گدھا خریدنا ہے، لیکن اس کی صفات کیا ہو، کمزور ہو، موٹا ہو، یہ چیزیں بیان نہیں کی گئیں، تو اس کو بھی ثمن کے ذریعے، قیمت کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جہالت یسیرہ ہے۔ یہ ایسی جہالت نہیں ہے جس کو مختلف قرائن کے ذریعے یا مختلف دلائل کے ذریعے طے نہ کیا جا سکے۔ تیسری ہے جہالت متوسطہ۔ جہالت متوسطہ یہ جہالت جنس اور جہالت نوع کے درمیان کی چیز ہے۔ جیسے کسی کو غلام خریدنے کا کہا یا باندی خریدنے کا کہا، تو اب اگر تو وہ اس کی ثمن کو، قیمت کو یا نوع کو بیان کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، تو یہ جہالت یسیرہ کے ساتھ جا کے مل جائے گی، یعنی قیمت کے بیان سے اس کی جہالت دور ہو جائے گی، اس کا علم حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی جو نوع ہے یا ثمن ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا تو پھر یہ جہالت فاحشہ کے ساتھ جا کے لاحق ہو جائے گی، جڑ جائے گی، کہ یہ وکالت درست نہ ہوگی جہالت فاحشہ کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے یہ وکالت باطل ہو جائے گی۔ اب مسائل کی طرف آتے ہیں۔ مسائل کے اندر سب سے پہلی جو مثال لکھی گئی ہے وہ ایسی مجہول الجنس اشیاء کی لکھی گئی ہے جن کے تحت 2-3 افراد ہی ہیں، 2-3 انواع ہی ہیں، تو ایسی جہالت میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اگر ثمن بیان کر دیا جائے یا عرف قرائن کے ذریعے بھی اس کو آپ دور کر سکتے ہیں اور وکالت درست ہو جائے گی۔ تو آئیے عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ الامر بشراء الطعام علی البر فی دراہم کثیرۃ۔ اگر کسی نے آپ کو وکیل بنایا کہ میرے لیے کھانا خریدو، اور اس نے آپ کو زیادہ دراہم دیے اور یہ نہیں بتایا کہ کیا خریدنا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ اس کے لیے گیہوں خریدیں۔ اور وعلی الخبز فی قلیلہ، اس نے آپ کو پیسے دیے اور تھوڑے پیسے تھے اور آپ سے کہا کہ میرے لیے کھانا خریدو، تو آپ اس کے لیے روٹی خریدیں گے۔ وعلی الدقیق فی متوسطہ، اور اگر اس نے درمیانی مقدار کے پیسے آپ کو دیے ہیں تو اس سے مراد آٹا ہوگا۔ یعنی 3 صورتیں ہیں۔ جب آپ کو اس نے کہا کہ میرے لیے کھانا خریدو تو اس نے آپ کو زیادہ دراہم دیے، زیادہ پیسے دیے، یا تھوڑے دیے، یا پھر متوسط پیسے دیے۔ زیادہ دراہم دیے تو اس سے آپ نے گیہوں خریدنے ہیں، اگر تھوڑے پیسے دیے تو آپ نے روٹی خریدنی ہے، اور اگر متوسط پیسے دیے تو اس سے آپ نے آٹا خریدنا ہے۔ زیادہ اور تھوڑی اور متوسط مقدار کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر 1، 2، 3 دراہم دیے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ دراہم قلیلہ ہیں، اور اگر 4 سے 7 تک دراہم دیتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ دراہم متوسطہ ہیں، اور اگر 8 یا اس سے زائد دیتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دراہم کثیرہ ہے۔ یہ بات آپ کو یہاں عرض کر دوں کہ یہ جو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے دراہم کثیرہ دے کر جو وکالت کھانے کی لانے کی دی گئی ہے اس سے مراد گیہوں ہوگا، اور تھوڑے دراہم دیے تو اس سے روٹی مراد ہوگی، اور متوسط دراہم دیے تو اس سے آٹا مراد ہوگا۔ یہ اہل کوفہ کی عرف کے مطابق ہے، ہماری عرف کے مطابق یہ بات نہیں ہے۔ ہر ملک کی، ہر علاقے کی اپنی عرف کا اعتبار کیا جائے گا، جس جگہ جو مراد لی جاتی ہوگی اسی پر اس کا انطباق ہو جائے گا، اس لیے کہ جب تک عرف شرعی کے مخالف عرف نہ ہو تو ہر ایک اپنی عرف پر ہی عمل کرتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وفی متخذ الولیمۃ علی الخبز بکل حال، متخذ یہ خا کی فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ظرف زمان کا صیغہ بنے گا، اور مطلب یہ ہے کہ ولیمے کے وقت اگر کسی کو پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، متوسط ہوں، جس مقدار میں بھی ہوں، تو اس سے روٹی ہی ہر حال میں مراد لی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرینہ یہاں اس بات پر دلالت کرتا ہے، یا عرف یہاں پر یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس موقع پر روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو روٹی کے پیسے ہی دیے گئے۔ یہ تمام مسائل استحسان کی بنیاد پر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ جہالت جنس ہے، اور جہالت جنس کی وجہ سے یہ وکالت باطل ہونی چاہیے، لیکن
کیونکہ یہ ویسی جنس ہے جس کے تحت 2-3 افراد ہیں، تو اس لیے اس کو استحساناً جائز قرار دیا گیا کہ یہ جہالت یسیرہ ہے کہ عرف یا قرینہ یا دیگر ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ اس بات کو طے کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا۔ هذه الوکالہ ينبغي ان تكون باطلہ، اس وکالت کو باطل ہونا چاہیے، کیوں؟ لأن الطعام يقع على كل ما يطعم، اس لیے کہ کھانا ہر اس چیز کو کھایا جاتا ہے جس کو کھایا جاتا ہے۔ فتكون جہالت جنسی فاحشہ، تو اس سے جہالت فاحشہ یعنی کھلی جہالت لازمانی تھی اور جنس کی جہالت لازمانی تھی۔ لیکن المتعارف فی قولی، لیکن اس بات کے اندر عرف یہ ہے، اشتری لی طعاما، اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے کھانا خریدو، ان یراد به الحنطہ، اس سے گندم، او الدقیق، یا اس سے آٹا، او الخبز، یا خبز مراد ہوتی ہے، یعنی کچھ زیادہ اشیاء اس سے مراد نہیں ہوتی جس کو ہم قرائن اور قیمت سے طے نہ کر سکیں۔ اس کے بعد اگلی مثال ایسی چیزوں کی ہے کہ جس میں جہالت جنس ہے، لیکن اس جنس کے تحت بہت ساری اجناس ہیں جس کی وجہ سے اس کو جہالت فاحشہ میں شمار کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَصِّحُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ، اور وکالت درست نہیں ہے ایسی چیز کے خریدنے کا کہنا، فحوش جہل جنسی، جس کی جنس کے اندر فحش جہالت یعنی زیادہ جہالت پائی جاتی ہو، کر رقیقی، جیسے کسی کو کہا کہ میرے لیے غلام خریدو۔ اب غلام کے تحت بہت ساری اجناس ہیں، یعنی وہ غلام بھی ہو سکتا ہے اور باندی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر غلام کے تحت بھی مختلف مقاصد ہوتے ہیں، کبھی اس سے حسن و جمال مراد ہوتا ہے، کبھی اس سے خدمت مراد ہوتی ہے، کبھی تجارت مراد ہوتی ہے، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ ایسے ہی باندی ہے، والثوب، کپڑا بھی، اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے کپڑا خریدو، اب کپڑے کے تحت بے شمار انواع آ جاتی ہیں، تو یہ جہالت فاحش ہوگی۔ والدابہ، جانور کے تحت بھی بے شمار انواع ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِن بَيَّنَ ثَمَنَهُ، یہاں اگر وہ قیمت بھی بیان کر دیتا ہے پھر بھی یہ جہالت دور ہونے والی نہیں ہے، یہ وکالت کلیتاً باطل ہوگی۔ آگے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ فقہا کے نزدیک جنس کس کو کہتے ہیں۔ اعلم، آپ کو یہ بات معلوم ہو، ان کل شیئین، ہر وہ دو چیزیں، یتحد حقیقتہما و مقاصدہما، جن کی حقیقت اور مقاصد متحد ہوں، ایک ہوں، فہما من جنس واحد، تو وہ ایک ہی جنس سے ہے۔ وَإِنْ اخْتَلَفَتِ الْحَقِيقَةُ أَوِ الْمَقَاصِدُ فَهُمَا مِنْ جِنْسَيْنِ، اگر ان کی حقیقت اور مقاصد مختلف ہیں تو وہ دو مختلف اجناس ہوں گی۔ آگے حکم دیکھیے فَإِنْ فَحُشَ جَهَالَةُ الْجِنْس، اگر جنس کی جہالت عام ہو، بِأَنْ قَدْ ذَكَرَ جِنْسًا، مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی جنس ذکر کی، تحتہ اجناس، جس کے تحت بہت ساری اجناس ہیں، اجناس سے مراد انواع ہے، تحتہ انواع، اس کے تحت بہت ساری انواع ہیں، کر رقیقی، جیسے کسی نے رقیق غلام خریدنے کا کہا، فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى ذَكَرٍ وَأُنْثَى، تو اب یہ رقیق کا لفظ ایسا ہے کہ اس کے تحت غلام اور باندی دونوں آتے ہیں، دونوں تقسیمات ہوتی ہیں۔ وَهُمَا فِي بَنِي آدَمَ جِنْسَانِ، اور یہ دونوں بنی آدم میں دو مختلف جنس ہیں، لاختلاف المقاصد، اس لیے کہ ان کے مقاصد مختلف ہیں، عورت کے اور مقاصد ہیں، مرد کے اور مقاصد ہیں، باندی کے اور مقاصد ہیں، غلام کے اور مقاصد ہیں۔ ثم كل منهما قد يقصد منه الجمال، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک سے، یعنی مذکر ہو یا مؤنث ہو، کبھی خوبصورتی مراد ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے، کما فی الترکی، جیسے ترکی غلام۔ وقد يقصد منه الخدمہ، کبھی خدمت مراد ہوتی ہے، کما فی الہندی، جیسے ہندی غلام۔ ایسے ہی اور مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، کبھی تجارت کا مقصد ہوتا ہے، کبھی سفارت کا مقصد ہوتا ہے، کبھی حفاظت مقصد ہوتی ہے، تو مختلف قسم کے افراد مختلف حیثیتوں کے، صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ وَكَذَا الثَّوْبُ، ایسے ہی کپڑا ہے، وَالدَّابَّةُ، اور جانور ہے، کہ ان کے اندر بھی بہت ہی زیادہ جہالت پائی جاتی ہے، یہ ایسی اجناس ہیں جن کے تحت بہت ساری انواع ہیں۔ فَلَا يَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِشِرَاءِ هَذِهِ الْأَشْيَاء، تو ان اشیاء کے خریدنے کی وکالت کو جب تک واضح نہ کر دیا جائے، ان کی جنس کی جہالت ختم نہ کر دی جائے تو درست نہیں ہے۔ وَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ، اگرچہ قیمت ہی کیوں نہ بیان کر دے۔ آگے فرماتے ہیں اِلَّا، مگر اِذَا ذَكَرَ نَوْعَ الدَّابَّةِ، اگر وہ دابہ کی نوع کو بیان کر دیتا ہے، کالحماری، جیسے کہتا ہے میرے لیے گدھا خریدو، تو پھر درست ہوگا۔ فرماتے ہیں المراد بالنوع ها هنا الجنس الاسفل فی اصطلاح الفقہاء، یہاں جو دابہ کے ساتھ نوع کو ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد جنس اسفل ہے فقہاء کی اصطلاح میں۔ اطلق علیہ النوع، سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کو نوع کیوں کہا؟ فرماتے ہیں لأنه نوع بالنسبة إلى الأعلى، اس لیے کہ یہ اپنے مافوق کے اعتبار سے، یعنی دابہ کے اعتبار سے نوع ہی ہے۔ ويسمى في المنطق نوعا اضافيا، اور یہ منطق کے اندر
نو اضافی اس کو کہا جاتا ہے۔ او ثمن الدار، یا پھر گھر خریدنے کا وکیل بنایا اور اس کے ساتھ ثمن کو ذکر کر دیا، او المحلتی، یا اس کے محل کو ذکر کر دیا، اس کے محلہ کو، اس کے جائے وقوع کو ذکر کر دیا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ دار جس کو یہاں پر دابہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ صاحب کنز نے قاضی خان رحمہ اللہ کی موافقت میں اس کو ان امور میں ذکر کیا ہے جن میں جہالت متوسطہ پائی جاتی ہے۔ یعنی جہالت متوسطہ پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے محلے کو یا قیمت کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی جہالت دور ہو جائے گی اور وہ وکالت درست ہوگی۔ لیکن صاحب شرح وقایہ اور صاحب ہدایہ نے اس کو ان امور میں ذکر کیا ہے جن میں جہالت فاحشہ پائی جاتی ہے۔ یعنی جہالت فاحشہ اگر پائی جاتی ہے تو پھر کسی بھی اعتبار سے یہ وکالت درست نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہاں یہ ذکر کرنی ضروری ہے کہ متن کے اندر کلمہ او ذکر کیا گیا ہے تو یہ لاختیار یا احد المذکورین نہیں ہے، یا لاحتمال یا احد المذکورین نہیں ہے، بلکہ یہ بمعنی واو ہی ہے، جیسا کہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرح کے اندر بھی واو ہی ذکر کیا گیا ہے۔ او ثمن الدار او المحلہ، اگر دار کی قیمت بیان کرتا ہے یا محلہ بیان کرتا ہے، مطلب دار کی قیمت اور محلہ بیان کرتا ہے تو پھر بھی درست ہے۔ الدار مما فحش جہالت جنسہ فلا بد ان یبین ثمنہا ومحلتہا، دار ان چیزوں میں ہے جن کی جنس کی جہالت فحش ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں ثمن اور جائے وقوع دونوں ذکر کرنے ضروری ہیں، صرف ثمن سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ صاحب ہدایہ اور صاحب شرح وقایہ کے نزدیک یہ ان امور میں جن کی جہالت فحش ہے، زیادہ ہے۔ ہاں اگر دوسرے فقہا کو دیکھا جائے، صاحب کنز ہیں، قاضی خان رحم اللہ ہیں، تو ان کے مطابق جہالت متوسطہ ہے تو پھر او کے ساتھ بھی یعنی مسئلہ حل ہو جائے گا، بات درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیز کے وکیل بنانا جس کا وصف مجہول ہو، فرماتے ہیں وہ بھی درست ہے۔ وصح بشراء شیء علم جنسہ، اگر چیز کی جنس معلوم ہے، لا صفته، لیکن صفت معلوم نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کی وکالت بھی درست ہے، وکیل بنانا درست ہے۔ کشاتی والبقراتی، جیسے بکری خریدنے کا وکیل بنایا یا گائے خریدنے کا وکیل۔ یہ صفت کی جہالت ہے تو اس لیے اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، وکیل بنانا درست ہوگا۔ فإنہما جنس واحد، ان دونوں میں سے ہر ایک جدا جدا جنس ہے، ایک ایک جنس ہے۔ فإنہما، یہاں متبادر الی الذہن یوں لگتا ہے کہ بقرہ کہ گائے اور جو بکری ہے وہ ایک جنس ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بکری جنس ہے اور گائے جنس ہے۔ لاتحاد المقصود والمنفعہ، اس لیے کہ بکری چاہے کوئی بھی ہو یا گائے کوئی بھی ہو تو اس سے منفعت اور جو مقصود ہوتا ہے وہ یکساں ہوتا ہے۔ فلا احتیاج الی بیان الصفہ، صفت کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، کالثمن والہزال، کہ وہ موٹی ہو یا دبلی ہو۔ اس کے بعد چوتھی جزی ہے اس مسئلے کی، وَيَصِحُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ جَهِلَ جِنسُهُ مِنْ وَجْهٍ كَالْعَبْدِ، اور ایسے ہی درست ہے وکیل بنانا کسی کو خریداری کا ایسی چیز کی جس کی جنس ایک اعتبار سے مجہول ہے، یعنی ایک اعتبار سے مجہول ہے تو دوسرے اعتبار سے وہ معلوم بھی ہوگی۔ کالعبدی، جیسا کہ غلام کو خریدنے کا وکیل بنایا۔ اب پہلے تو تھا کالرقیق جس کے اندر مرد عورت دونوں آ گئے تھے، اب کالعبدی ہے تو یہ مذکر جو غلام ہے وہ اس میں طے ہو گیا۔ مزید جو آگے باتیں تھیں کہ اس سے مقصود کیا ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، یا خدمت لینا مقصود ہے، حفاظت مقصود ہے، تو فرماتے ہیں وَذَكَرَ نَوْعَهُ، اس کے ساتھ اگر نوع کو ذکر کر دیتا ہے، کالترکی، جیسے ترکی کہہ دیتا ہے، یا پھر ثمن ذکر کر دیتا ہے جس سے نوع متعین ہو جاتی ہے۔ مثلا ترکی غلام وہ 2000 کا ہے، 2000 درہم کا، اور جو ہندی غلام ہے وہ 1500 درہم کا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ 2000 کا میرے لیے غلام خریدو، تو اس سے نوع خود ہی طے ہو جائے گی کہ ترکی غلام اس سے مراد ہے۔ فرماتا ہے العبد معلوم الجنس من وجہ، کہ عبد جو ہے یہ ایک اعتبار سے معلوم الجنس ہے کہ اس سے باندی خارج ہو گئی، لیکن من حیث المنفعت والجمال کأنہ اجناس مختلفۃ، لیکن اگر منفعت اور جمال کو دیکھا جائے تو یہ مختلف اجناس کی طرح ہے، مختلف اجناس حقیقت میں نہیں ہے، اس کی طرح ہے۔ فإن بین نوعہ، اگر اس کی نوع بیان کر دیتا ہے، کہ ترکی جیسے کہتا ہے میرے ترکی غلام خریدو، وکالت درست ہے۔
وَكَذَا إِذَا بَيَّنَ ثَمَنًا یا اس کی قیمت بیان کر دیتا ہے جس سے اس کی نوع طے ہو جاتی ہے تو یہ بھی درست ہے. وَيَكُونُ الثَّمَنُ بِحَيْثُ يُعْلَمْ مِنْهُ النَّوْعُ اور یہ ثمن ایسے ہوگی کہ جس سے نوع طے ہو جائے گی، نوع معلوم ہو جائے گی کہ کس نوع کا ترکی چاہیے، ہندی چاہیے یا کوئی اور غلام چاہیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے مختلف صورتیں اجناس اور انواع کے اعتبار سے پڑھی ہیں. بقیہ جو مسائل ہیں آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس واقعی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.